بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جی اسلام کا معاشرتی نظام۔ انسان ایک سوشل اینیمل ہے اور ایک معاشرتی حیوان ہے، اور انسان اپنی نوعیت کے اندر اجتماعی زندگی گزارنے کا محتاج ہے۔ مثلاً اجتماعیت کے بغیر انسانی زندگی کا وجود روئے زمین پر ناممکن ہے۔ انسانی عقل اور جسم و عقل بھی اور پیدائش انسانی بھی، یہ سارے کے سارے اجتماعیت کی بدولت ہیں۔ اجتماعیت کے بغیر انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور انسان کے اعمال، مقاصد، یہ ساری کی ساری چیزیں فضول ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم تمام انسان اپنی پوری زندگی میں دوسرے لوگوں سے متاثر ہوتے بھی ہیں اور دوسرے لوگوں سے متاثر کرتے بھی ہیں، یعنی لوگ ایک دوسرے کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسے اجتماعیت کہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے ہر فرد کا نفع اور نقصان پوری ملت اور قوم کے نفع اور نقصان پر ہوتا ہے، یعنی ایک شخص ذاتی طور پر بھی وہ خوش ہے تو اس کا پورا خاندان خوش ہوگا، اسے کوئی دکھ ہے، پریشانی ہے، غم ہے، پوری کی پوری فیملی، پورا گھر ڈسٹرب، بیمار ایک ہوتا ہے گھر پورے کا پورا ڈسٹرب، یعنی ہر فرد کا جو نفع اور نقصان ہے وہ اس کی ذات پر بھی اور اجتماعیت پر بھی، دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے، یہی اجتماعیت ہے۔ پھر آپ دیکھیے تمام افراد مل کر، معاشرے کے لوگ انفرادی طور پر جب ملتے ہیں تو ایک اجتماعیت بنتی ہے، پھر اجتماعی اداروں سے آگے مل کر ایک قوم بنتی ہے، اور قوم سے پھر ایک ملت آگے بنتی ہے، جیسے ہم سب ملت اسلامیہ ہے، اور ملت پھر تمام جغرافیائی حدود سے ہٹ کر باہم تمام لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیتی ہے۔ تو اسلام کا یہ سارے کا سارا جو معاشرتی نظام ہے، یہ ایک مضبوط اور پائیدار اور ٹھوس نظام ہے۔ اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں، اور یہ اصول و ضوابط کسی دوسرے سے لیے نہیں گئے، بلکہ اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں جو مستقل ہیں اور پائیدار بھی ہیں، اور پورے کا پورا اسلام کا نظام معاشرت یہ عدل و انصاف سے بنا ہوا ہے، اور اس کے تمام اجزاء آپس میں ملے جلے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز جو اسلام کا معاشرتی نظام ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے معاشرتی نظام میں تمام انسان مل کر اجتماعیت بناتے ہیں، لیکن ہر انسان انڈیویجلی طور پر، انفرادی طور پر الگ الگ حیثیت کا حامل ہے۔ یہ نہیں کہ تمام لوگ انفرادی طور پر ملے، ایک اجتماع بنے، اجتماعیت بن گئی، اور اجتماعیت کے بعد انفرادی حیثیت ختم ہو گئی، نہیں۔ انفرادی حیثیت میں کوئی بھی شخص بے جان معاشرے کا پرزہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر بندے کی الگ حیثیت ہے، الگ مقام ہے، اس کے حقوق و فرائض ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں، اور تمام لوگوں کی ذمہ داریاں ایک دوسرے پر عائد ہوتی ہیں۔ یعنی اجتماعیت کے اندر ہوتے ہوئے بھی اسلام کے معاشرتی نظام میں ہر فرد کی ایک الگ حیثیت بھی ہے اور اس کا ایک الگ مقام بھی ہے۔ تو اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے، یعنی اسلام کے معاشرتی نظام کا خلاصہ اگر آپ کہیں تو اسلام یہ چاہتا ہے ایک ایسا معاشرہ ہونا چاہیے جو ایک بہترین معاشرہ ہو، جس کے اندر اگر کوئی شخص نیک کام کرتا ہے تو یعنی آپ اس کو بھی اجتماعی طور پر دیکھ سکتے ہیں، انسان نیک کام کرتے ہیں تو اس کی نیکی کا اس کے پورے گھر اور معاشرے پر اثر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک شخص ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ پورے گھر اور پورے خاندان کو لے کے چلتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے یعنی اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے، اگر مختصر کہیں تو وہ معاشرہ جس کے اندر ہر شخص دوسرے کا خیال رکھے، جو ہمہ گیر ہو، مصنوعی اختلافات سے پاک ہو، تعصب سے پاک ہونا چاہیے، وہاں کے لوگ ایک دوسرے کے مخالف نہ ہوں، تمام لوگ نسل، رنگ، وطن، قوم اور زبان کی حد بندیوں سے نکل جائیں، پنجابی، پٹھان، سرائکی، بلوچی، ان چیزوں سے نکل کر پوری اس معاشرے کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں مخلص ہو کر دل کے خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے بھائی چارے کے طور پر کام کریں، اس کے اندر اس معاشرے میں مساوات ہو، عدل و انصاف ہو، ایک عالمگیر برادری قائم ہو، اس کے اندر ایک فکری اور اخلاقی اور ایک بہترین معاشرہ ہونا چاہیے، اس کے اندر تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد بھی ہوں، اور ان تمام لوگوں کے اندر ایک بھائی چارے کا رشتہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے۔ اچھا، اب اگلی چیز کیا ہے کہ یہ معاشرتی نظام قائم کیسے ہوتا ہے، یا اسلام جس بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے بات کر رہا ہے کہ آپ کا معاشرہ اس طرح ہونا چاہیے، معاشرے کے اندر یہ اچھائیاں ہونی چاہیے، تو وہ معاشرہ کیسا ہوتا ہے، معاشرے میں چیزیں کیا ہوتی ہیں، یا معاشرہ کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔
میں انشاءاللہ چونکہ یہ زیادہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو، دوسرے سیشن میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں کہ اسلام کے معاشرتی نظام کے اندر، یا اسلام جن چیزوں کو ملا کر ایک معاشرہ بناتا ہے، یا اسلام اپنے معاشرتی نظام کی بنیاد رکھتا کن چیزوں پہ، میں اس کے بعد گزارش کرتا ہوں۔ پہلے اس کے اندر صرف یہ گزارش کیا کہ اسلام بس چاہتا یہ ہے کہ ایک بہترین معاشرہ ہونا چاہیے، اس معاشرے کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے، اور معاشرے کے لوگ اس طرح کے ہونے چاہیے۔ اب ان کا آپس میں تعلق کیسے ہونا چاہیے اور اس معاشرے کی بنیاد ہوتی کن چیزوں پہ ہے، میں انشاءاللہ اگلے سٹیپ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میں حالت روزہ میں آپ کے لیے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، اسلام کے معاشرتی نظام کی جو خصوصیات ہیں آپ سے گزارش کی ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شریک کیجیے گا، اور میری جو بھی اچھی یا بری چیز آپ کو لگ رہی ہے آپ کمنٹس میں ضرور اس کو شیئر کیجیے گا۔ میرے لیے ایک حوصلہ افزا چیز ہوگی، آگے بڑھنے کا میرے لیے ایک راستہ نکلے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں ایک بہترین معاشرے کی تشکیل میں اپنا رول پلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔